لیکن ایک پر محمد لکھا ہوا ہے، قابل احترام، عام کاغذ سے بالکل ممتاز ہو گیا وہ، زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کاغذوں کے درمیان، جبکہ دونوں ہی کاغذ ہیں۔ تو مقام و مرتبے میں آپ کے پیر تک پہنچنا تو کیا آپ کے خاک پاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ کہہ دیجیے میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ انما یہاں لائے گا، وہ انما کا مفاد بتا رہا ہوں۔ قل انما ادعو ربی، میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، ورنہ انما کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، انما آتا ہی حاصل کے لیے۔ ولا اشرک به احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں ایک قابل غور بات ہے، عبادت رب شرک کے عین اپوزٹ ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، عبادت رب شرک بالرب کے عین مخالف ہے، یعنی جو عبادت رب کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک ہے وہ عبادت رب نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے یہاں پہلے مثبت جملہ لایا گیا ہے اور بعد میں منفی جملہ لایا گیا ہے، اس بات اور اس بعد نفی۔ میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، انما ادعو ربی، یہ مثبت جملہ ہے۔ ولا اشرک به احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے حبیب، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ علماء بیٹھے ہوئے بسط احترام بولتا ہوں کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ نکرہ جب تحت النفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ نکرہ تحت النفی موجود ہو، یعنی کوئی نکرہ لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، لا قل انی لا املک لکم، لا نفی، ضرا ولا رشدا، ضر بھی نکرہ ہے، رشدن بھی نکرہ ہے۔ علماء بیٹھے پوچھیں، الف لام داخل نہیں، نکرہ ہے، ضرا نکرہ، رشدن نکرہ۔ اب لا یہاں موجود، اس کے تحت نکرہ، نکرہ تحت النفی، کیا ترجمہ ہوا؟ آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں کسی بھی ضرر کا، کسی بھی ہدایت کا۔ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، کسی بھی ضرر کا، کبھی نہ جو ہے ہدایت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات سونپے تھے وہی اختیارات آپ کو تھے۔ بقیہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل تھے، جس کو چاہے دیں، جس سے چاہے لے لیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ سورہ توبہ میں بالکل 10ویں پارے کے آخری میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، غزوہ تبوک میں، لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، سوار ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اب پیدل اتنی دور کا سفر ذرا مشکل ہے، اللہ کی سواری کا بندوبست فرمائے۔ جانتے ہیں آیت کریمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل لا اجد ما احملکم علیہ، اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں پاتا ہوں، قل لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں، وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں۔ بتائیے، حالانکہ جنگ کا موقع ہے، اگر آپ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کی لائن لگا دیتے، آپ یہ نہیں کہتے لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، نہیں پاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے وہ اختیارات، بقیہ تمام اختیارات سونپ دیے گئے تھے، یہ عقیدہ صحیح نہیں، اسی عقیدے کا نام شرک ہے، اسی عقیدے کو شرک کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی شرک گوناگون ہے، کئی قسمیں شرک کی، ہم یہ نہیں کہتے خالی مورت پوجا کا نام شرک ہے، کوئی اسٹیچو پوجنے لگے، کوئی مورتی پوجنے لگے، اسی کا نام شرک ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی قسمیں فرمائی ہیں۔ ایک شرک بتاؤں، بڑی عجیب و غریب بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے، اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اسے نسائی شریف کتاب الایمان و شرائعہ میں لائے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل الیہ، رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائعہ۔
حضرت امام نسائی شریف کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ من عقد عقدۃ, جس نے گنڈا بنایا, گرا لگایا, من عقد عقدۃ, گرا لگایا, ثم نفث فیہا, پھر پھونک ماری اور گرا لگا دیا, فقد سحر, اس نے جادو کیا, ومن سحر فقد اشرک, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. گنڈا بنانا شرک کے قسم میں بھی ہے گنڈا بنانا. دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بازوؤں کے اوپر گنڈا باندھے رہتے, شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں پڑھ دی گئی ہے, ادھر ادھر کی حدیث ہے, حوالہ موجود ہے, لفظ حدیث کا پڑھ دیا میں, ایک لفظ ادھر ادھر چھوٹا نہیں ہے. جس نے کوئی گرہ لگائی ثم نفث فیہا, پھر اس کے اندر پھونک ماری, فقط سحر, اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کے تعلق سے مروی حضرت جابر کی روایت ہے, واقعہ ہے ان کا. ایک آدمی بیمار تھا, اس کو دیکھنے کے لیے آپ گئے, دیکھنے کے لیے گئے, دیکھا کہ اس کے بازو پر سیر بندھا ہوا ہے, سیر مانے دھاگا بندھا ہوا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ نکال. اس نے نکال کر کے پھینک دیا ڈر کے مارے. صحابی نے کہتے نکال پھینک, نکال پھینک. آپ نے چلتے چلتے فرمایا, خدا کی قسم اگر میں آتا اور تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بندھا ہوا, تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. اور ابو ہریرہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ گنڈا بنانا شرک ہے. ایک روایت اور ملاحظہ ہو جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے, وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا, قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه فقال من علق تميمة فقد أشرك, رواه أحمد في مسنده. حضرت جابر عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا. آپ نے 9 کے ہاتھ پر بیعت کر لی, 9 کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, ایمان لے آئے. ایک نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا, ہاتھ ہی نہیں ملایا. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بایعت 9 وترکت هذا, آپ نے 9 سے تو بیعت کر لی, ایک آدمی کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے, ان علیہ تمیمتن, تعویذ پہنے ہوئے ہو, ان علیہ تمیمتن, تعویذ پہنے ہوئے ہو. اس آدمی نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اس لیے کہ میرے گلے میں تعویذ ہے, فوراً فادخل یدہ, اپنا ہاتھ داخل کیا, فقطعہ, اسے کاٹ دیا, فبایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی. جب تک گلے میں ہاتھ نہیں ملایا, بڑی بڑی تعویذیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا, گلے میں جاتے, سنت ہے, یہ طریقہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے اصول اور ضابطہ بتایا, حدیث کا آخری ٹکڑا, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکائی, کوئی بھی تعویذ, کوئی بھی, تمیمۃ نکرہ ہے, میں نے بتایا ابھی, علماء جانتے ہیں تمیمۃ نکرہ, کوئی بھی تعویذ. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر قرآن اور قرآن, ورنہ صحابہ کرام بڑی بڑی تعویذیں لٹکائے پھرتے, کسی سے ثابت نہیں ہے. آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اسی طریقے سے کوئی آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے, کاہن جانتے ہیں, المنجم الذی یدعی الغیب, وہ کاہن سے بولتے ہیں. یہ جو طوطا وغیرہ لیے بیٹھے رہتے ہیں, تو کچھ کارڈ وغیرہ باہر رکھے ہوئے, تو طوطے کو پنجرے میں سے نکالتا ہے اور طوطا ایک کارڈ نکال لیتا ہے, اس پر اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر, المنجم الذی یدعی الغیب, جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے. بتائیے انسان کو معلوم ہے, پرندے کو غیب معلوم ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. طوطے کو بیچارہ جو پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے, محتاج ہے, کہ جو پنجرا اٹھائے پھرتا ہے, کچھ دے دے, مرچیں دے دے, کچھ دے, وہ بیچارہ غیب بتاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث پاک سنیے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ کے اندر لائے, اور علامہ البانی نے اس حدیث پاک کو ارواء الغلیل کے اندر صحت کا حکم لگایا, صحیح کہا اس کو. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى حائزا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه ابن ماجہ فی
کتاب الطہارہ، حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الطہارہ میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کے پاس حیض کی حالت میں آئے، اب کچھ باتیں اور ہیں، او کاہنا یا کسی کاہن کے پاس آئے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کی بات بتاتا ہوں، آیا فصدقہ بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح بتاتا ہے یہ، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کا انکار کرتا ہے، کافر ہو گیا۔ یہ تو تصدیق کر دیا تو کافر ہو گیا، اور اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے، خالی پوچھنے کے لیے کوئی چیز آیا ہے، تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے اور مکمل صحیح بتا رہی سے غیب کا علم ہے، اگر اس طرح تصدیق کرتے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر خالی پوچھنے کے لیے آیا ہے، عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آدمی غیب کا علم جانتا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر یہ روایت لائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح ہے، وعن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے، اور وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من اتى عرافا، جو آدمی آیا عراف کے پاس، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے، من اتى عرافا، عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر لائے۔ بغیر فتن کی نماز کے بارے میں بتا مولانا۔ نماز بہت تفصیل ہے، نماز کی ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے، 50 مسئلے موجود ہیں۔ اب ایک جو سوال کریں گے اس کا جواب نہیں، رد شرک کی بیان ہے، رد شرک کی بیان اور رد شرک بیان کریں، لکھ لو یہ سبھی بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے انسان؟ اللہ اکبر، شرک کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے؟ اللہ اکبر، شرک لائٹلی لے رہا ہے، شرک پورے اعمال کی بنیاد ہے، عمارت پوری کی پوری اعمال کی اسی توحید کے اوپر قائم ہے۔ اگر توحید گڑبڑ ہو گئی، پہاڑوں جیسا عمل لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی بفرض محال، جبکہ نبی کے بارے میں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خطاب کر کے کہا گیا بفرض محال اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرک، اتنی خطرناک شے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ مشرک کو بیوقوف کہا ہے، احمق، اور ایک جگہ جاہل کہا ہے۔ سورہ زمر کے اندر فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پوجا کروں؟ اے جاہلو، ایھا الجاہلون، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایھا الجاہل کہا، اور ایک جگہ فرمایا ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ، یہ پہلے پارے کے اندر ہے، جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا، یعنی وہ آدمی بے وقوف، اپنے نفس کو بے وقوف بنانے کا مطلب کیا؟ بے وقوف ہے وہ۔ اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ لو کہ دو آدمی جیل میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیکھا، اچھا آدمی سمجھ کر کے ان لوگوں کو خواب کی تعبیر پوچھی، کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں چند باتیں تم سے بتاتا ہوں۔ اور جانتے ہیں ان دونوں قیدیوں کے سامنے سب سے پہلی تعلیم کیا رکھی ہے آپ نے؟ اللہ اکبر، وہی رسولوں کی سنت ہے، پہلے عمل نہیں رکھتے ہو، پہلے توحید رکھتے ہیں۔ دلیل دوں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، عاد کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور قوم سمود کے پاس صالح کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ دیکھ رہے ہیں تمام انبیاء کرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت کی ہے، اور 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیا بھر کی تکلیفیں، دنیا بھر کی
मुसीबतें सह सह करके तौहीद को मजबूत किया है। उनका ईमान पहाड़ों जैसा था। पहले तौहीद के ऊपर मेहनत हुई। इसी वजह से आप देखेंगे कि रद्द शिर्क पर जितनी आयतें हैं अक्सर मक्की दौर में नाज़िल हुई, मजबूत बनाएगा उनके अकीदे को। अगर आदमी के घर की बुनियाद मजबूत ना हो, ऊपर की मंजिलें हमेशा मारिदा खतर में रहती, कभी भी पूरी की पूरी इमारत गिर जाती। और मिल्लत इब्राहिम की तशरीह खुद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान से करवा दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि खाना आए मैं एक बात बोलता हूं, क्या? वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, मैंने मिल्लत की इत्तिबा की है, अपने आबा व अजदाद की। क्या है वो? इब्राहीम व इसहाक व याकूब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे आबा में से, याकूब अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से इन तमाम अंबिया इकराम की जो मेरे आबा हैं, इनके मिल्लत की हमने इत्तिबा की। और मा काना लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, कि हम को कतान इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। आप उठा करके देखिए कि जो जो कौमें हलाक हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया है। सारी कौमें आप देखिए, कौम आद, कौम सालेह, समूद, और इसी तरीके से आप देखिए कौम नूह, इनके हलाकत की बुनियादी वजह यह शिर्क है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 बरस तक मुसलसल तौहीद की तरफ दावत दी और बड़े कम लोग ईमान लाए। वमा आमना माअहु इल्ला कलील। अल्लाह खुद फरमाता है कि 950 बरस की मेहनत में सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। बताइए कितनी मेहनत की होगी इस पैगंबर ने। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर सलामती नाज़िल फरमाए कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। 950 बरस तक दावत देते रहे, तौहीद की तरफ बुलाते रहे। और ये इतनी अजीब चीज है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी एक रिवायत है, वहां नबी हुरैरा, बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज में, वहां नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी आतिम मिन रब्बी फअख़बरनी औ क़ाल बश्शरनी। रावी को शक है कि अख़बरनी का या बश्शरनी का है। अन्नहु मन माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दख़लल जन्नह। एक आने वाला मेरे रब की तरफ से आया, उसने मुझे ये खबर दिया, मुझे बशारत दी कि जो आदमी मर गया और उसने मेरे साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, वो जन्नत में दाखिल होगा। इतनी बड़ी चीज है ये तौहीद। इसी वजह से कहा गया पहले तौहीद को मजबूत कीजिए और साथ साथ आमाल सालिहा करते रहे, अच्छी नेकियां। कुरान हकीम में उन चीजों की तफसीर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुवफ़्फ़िक़ बनाए और आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर जितने भी हजरात जमा हुए हैं, मैं आप तमाम हजरात को गुजारिश करता हूँ, मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया से पहले मौका दीजिए, आप वादा करें हैं मौका देने का, अच्छी बात है, आइए। आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, आइए। क्या उनके पेश नजर मसलहत नहीं थी तौहीद के ताल्लुक से? बहुत अच्छा सवाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहले नबी बने, आप नबूवत मिली आपको, आप कलिमे तैयबा का ऐलान, ठीक है, कलिमे तैयबा का ऐलान किस दौर में, किस वक्त में आपने वजाहत के साथ किया? एक मिनट और बात पूरी लीजिए, वजाहत के साथ किया। दूसरी बात यह है, नहीं माना, एक मिनट। दूसरी बात यह है, चंद सहाबा, मौलाना के भी इल्म होगी बात, हो कुछ काफिले के लोग आते, ईमान कबूल करते, कबूल करने के बाद वो ये जज्बा लेकर जाते थे। नहीं, देखिए ये जो तशरीफ फरमा रहे हैं ये भी कुरान हकीम के बयान के मैं बता मुताबिक नहीं बताता हूँ आपको, हदीस बताता हूँ मैं। देखिए बताता हूँ, आप मुबल्लिग थे, बताएं। आप नहीं, बात पूरी होनी दीजिए मेरी, उसको बोलिए आप, मेरी बात मुकम्मल सुनो ना। फस्दा बिमा तुअमर कब नाज़िल हुआ? मुझे बोलो। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबल्लिग बनाकर भेजे गए थे। अच्छा, ये भी है कि आप जो भी स्टेप लेते थे,
جو بھی بات کرتے تھے وہی کی روشنی، جب تک وہی کی روشنی نہیں آتی تھی تب تک آپ کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیتے تھے. دیکھیے پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کیجیے، یوں کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجیے کس چیز کی؟ جو آپ پر نازل کی گئی ہے. برابر، تبلیغ کا مکلف آپ کو بنایا گیا. اب اللہ کے رسول شروع کہاں سے کرتے؟ ہر کام آپ کو وہی الہی کی روشنی میں کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا ہے. تبلیغ کیسے کرنا؟ امت کو بتانے کے لیے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. پہلے آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا، وہ بھی بتائیں. یا ایھا الذین، تبلیغ کا طریقہ اور اسٹیپس بتا دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد وہ اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو. اپنی ذات، دوسرا اسٹیپ ہے اپنے گھر والے. تیسرا اسٹیپ ہے وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی لوگ. اور پھر لتنذر ام القری، گاؤں پورا. ومن حولها، پھر گاؤں کے اطراف. پھر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ ترتیب آپ کو بتائی گئی. اس ترتیب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کو. میں حکمت بول رہا مولانا، اس میں حکمت کی کون سی بات ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ سب سے پہلے دعوت توحید رکھی گئی ہے اس کے صلی اللہ علاوہ؟ علیہ وسلم کے پاس بعض قبیلے سے چھٹ مٹ کر ایک دو آدمی آ گئے مکے سے نکل کر مدینے میں، یا مدینے سے نکل کر کسی حبش کے قافلے اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھی ہے تم چپ کر رہو، جب تک اسلام پورے طریقے سے ظاہر نہ ہو تم اعلان نہ کرو. معاف فرمائیے، آج ان کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں وہ بول رہا ہوں حکمت عملی کے ساتھ دین کو پیش کرنا ہے نا. اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں. مشرکین تو مولانا صاحب، مشرکین کی بات نہیں ہے. اگر بات سنو پوری بات کیا اس کے لیے بھائی دیکھو ہر ایک کو اپنے اپنے عقائد کی، اپنے اپنے خیالات کا اظہار خوشی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی کسی کو طنز کرنے کی کوشش نہ کرے. ایک بات یاد رکھو، آپ اگر اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے، چلنے دیجیے. چلیں گے کیسے ٹھیک ہوگا مولانا؟ عقیدہ تو ایک ہی ہے، یہ عقیدے پہ چلنا ہے کیسے ہوگا؟ عقیدہ تو ایک ہی ہے. سب اللہ کو مانتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بالکل مانتے نا. کبھی اختلاف کی بات کیا ہے اس میں؟ اب آپ ہی آئے نا، اختلاف لے کے آئے نا. اپنے اپنے مسلک پر چل رہے ہیں چلنے دیجیے. جو اپنے اپنے مسلک پر چلتے ہیں ان کو اپنے اپنے مسلک پر چلنے دیجیے. خواہ اس کو غلط مت بولو، وہ اس کو غلط مت بولو، اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. بالکل اچھی بات ہے. کوئی بات نہیں کرنا، خاموش رہو بھائی. جو بات کریں گے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا، سب خاموش بیٹھنا. بحث ہو رہی ہے. بات تو بھی ہو رہی ہے. مولانا نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں مولانا سے متفق ہوں. بالکل بالکل. میں کیوں آیا ہوں؟ آپ کے اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے. 2 سال سے کیا رپورٹ ہے؟ بلو رپورٹ ہے آپ کی اطراف میں جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کس چیز پہلے حدیث ہوتے ہیں 90% احناف ہے. آج تک کسی احناف میں سے کسی آدمی نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی میرے بیان میں. بھائی آپ خاموش کیوں نہیں رہتے ہیں؟ چھیڑ خانی کے لیے نہیں جاتا، آج تک نہیں گیا. ایک چیز تاریخ گواہ ہے، بلکہ جاتے ہیں سنتے ہیں سناتے سنتے. ایک دوسری بات سنیے. دوسری بات مولانا نے کہا کہ اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں متفق ہوں. برابر. بعد میں کیوں آؤں گا، کیا مقصد ہے؟ مولانا کی زیادتی ہے.
दूसरी करनूल में 2 साल से हूँ, किसी हनफी को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 90% हनफी आ रहे हैं। चलिए किसी भी हनफी को, करनूल के हजारों हनफियों में से किसी को अगर एतराज हो जलालुद्दीन कासमी के किसी बयान के ऊपर, तो जो कहिए करने के लिए तैयार हूं।